کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی نعمت ہے، بیٹی اللہ کی طرف سے عطا ہے، عطا کردہ تحفہ ہے۔ بیٹیاں جب گھر میں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ بیٹیاں جب گھر میں پیدا ہوتی ہیں تو ان کی رزق میں کشادگی ہوتی ہے، ان پہ سلامتی ہوتی ہے، فرشتے ان پہ سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلام بھیجنے کا اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو ان کے گھروں میں بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے گھروں میں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے، آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے حالات بہت ہی بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج اگر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو لوگوں کے چہروں کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، لوگوں کے چہروں سے خوشیوں کے آثار ختم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے چہروں سے وہ خوشی نمایاں نہیں ہوتی، لوگوں کے چہرے پر پژمردہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کا چہرہ ہنستا اور مسکراتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے آج کل اپنی بیٹی کو، آج کل بیٹیوں کو زحمت مان لیا ہے، آج کل اپنی بیٹیوں کو زحمت مان لیا ہے، اپنی بیٹیوں کو بوجھ تصور کرتے ہیں، حالانکہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ جب بیٹیاں تمہارے یہاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر رحمت بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ جب رحمت بھیجتا ہے تو تمہارے رزق میں بھی وسعت ہوگی، تمہاری صحت تندرستی میں بھی وسعت ہوگی، تمہاری ترقی میں بھی وسعت ہوگی، تمہارا کاروبار بھی بڑھے گا، تمہارے مکان اور دکان بھی صحیح چلیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے ساتھ بھی رکھے گا۔ لیکن آج کے دور میں بیٹیوں کو برا تصور کیا جاتا ہے، بیٹیوں کی پیدائش پر خوشیاں منانے کے بجائے ان کا چہرہ پسمردہ ہو جاتا ہے، غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ تو غم سے نڈھال ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرما دیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ بیٹیاں ہمارے لیے رحمت ہیں تو یقیناً رحمت ہوگی۔ آپ کو دنیا میں اگرچہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب اس کے لیے انتظام کرنا ہوگا، اس کی پرورش کرنا ہوگا، کیونکہ عام طور پہ انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ جس سے ہمیں فائدہ ہو اسی کی پرورش کریں، جس سے ہمیں فائدہ ہو اسی کو اپنے پاس رکھیں، جس سے ہمیں فائدہ ہو اسی کو اپنا دوست بنائیں، جس سے ہمیں فائدہ ہو اسی کو ہم اپنائیں۔ انسان کی یہ فطرت ہے، اسی لیے انسان سمجھتا ہے کہ بیٹی تو پیدا ہوئی ہے لیکن یہ بیٹی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بیٹی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو لڑکا تو ہمیں آگے چل کے جوان ہو کر کے ہم کو کما کر دے گا، ہماری پرورش کرے گا، ہماری دیکھ ریکھ کرے گا، لیکن بیٹی کیا کرے گی؟ اسی لیے انسان کی فطرت اور انسان یہی سمجھتا ہے کہ یہ بیٹی ہمارے لیے زحمت ہے، یہ بیٹی ہمارے لیے رحمت نہیں ہے، حالانکہ یہ بیٹی ہمارے لیے زحمت نہیں ہے، بیٹی ہمارے لیے رحمت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب بیٹی پیدا ہو گئی ہے، بیٹی کا اب خرچ اٹھانا ہے، بیٹی کی پرورش کرنا ہے، اس کی تعلیم بھی دینی، اس کو تعلیم بھی دینی ہے، اور تعلیم کے ساتھ پھر اس کے بعد اس کی شادی بھی کرنا ہے، اور شادی کا جو ہی تصور آتا ہے اس کے چہرے سے اور بھی خوشیاں دور ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ شادی کی بہت ساری الجھنیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، اس کے جہیز کا انتظام، اس کی شادی کا خرچ، اس کی شادی کی تقریب میں ہونے والے اخراجات کا خرچ، اس کی شادی میں کھانے پینے کا خرچ، یہ ان تمام چیزوں کو سوچ کر اس کا دل پسمردہ ہو جاتا ہے، وہ غم سے نڈھال ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے خوشیوں کے آثار ختم ہو جاتے ہیں، اس کے چہروں سے خوشیوں کے آثار ختم ہو جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، لوگ جہیز کا سوچ کر کے، اس کے جہیز کا سوچ کر، اس کے جہیز کی فکر کر کے، اس کی شادی کی فکر کر کے جو ہی بچی پیدا ہوتی ہے تو اسی وقت اس کے چہروں پر خوشیوں کے آثار نہیں ہوتے، اس کا گھر جو ہے غمزدہ ہو جاتا ہے، خوشی ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بیٹیوں کو ہم نے بوجھ محسوس کر لیا ہے، اور یہ لازم سی بات ہے کہ ایک غریب باپ ظاہر سی بات ہے آٹومیٹک بوجھ محسوس کرے گا، کیونکہ آج ہمارے حالات جو دوبھر ہیں، آج ہمارے حالات جو بدتر ہیں، آج ہمارے حالات اور ہمارے کلچر صحیح نہیں ہے، ہمارے
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نکاح کو تم آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے، لیکن آج کا دور ہے، آج کے حالات ہیں کہ نکاح کو مشکل کیا جا رہا ہے اور زنا کو آسان کیا جا رہا ہے۔ زنا کے بآسانی لوگ مرتکب ہو جاتے ہیں، لیکن نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ شادی میں کتنے خرچے ہیں، جہیز کا لین دین، جہیز کے خرچ، جہیز کے اخراجات، شادی میں ہونے والے اخراجات، ان تمام اخراجات کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ایک غریب گھر کے اندر جب ایک بچی پیدا ہوگی تو ظاہر سی بات ہے آٹومیٹک اس کا ذہن کنفیوز ہو جائے گا، آٹومیٹک اس کا ذہن اس بات کی طرف مائل ہو ہی جائے گا، اور اسی وجہ سے اس گھر میں ماتم چھا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو ہمارے اندر لعنتیں ہیں، یہ جو ہمارے اندر برائیاں ہیں، جہیز کی برائیاں، شادی میں اخراجات کی برائیاں، شادی میں بارات کی برائیاں، یہ تمام برائیاں ایسی ہیں جو ایک غریب آدمی کو جینے پر اور سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس لیے چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان برائیوں کو دور کریں، ہم ان برائیوں کا سدے باب کریں، ان برائیوں کو اپنے سماج سے اکھاڑ کر پھینک دیں، تاکہ ایک غریب گھر کے اندر بھی اگر بچی پیدا ہو تو وہاں بھی ایسی ہی خوشی منائی جائے جہاں ایک بڑے خاندان کے اندر صرف ایک بچی پیدا ہونے پر خوشی منائی جاتی ہے، ایسے ہی ہر غریب کے اندر چاہے جتنی بچیاں ہوں اگر پیدا ہوں تو اس پہ بھی خوشی منائی جائے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن آج ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے۔ ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں عار محسوس ہوتی ہے کہ سامنے والا سمجھے گا کہ یہ غریب آدمی ہے، اس غریب آدمی کے گھر ہم رشتہ کیوں کر لیے، اس غریب آدمی کے گھر ہم نے اپنی بیٹی اور بیٹے کا نکاح کیوں طے کر دیا، اپنی بیٹی اور بیٹے کا رشتہ کیوں منسوخ کر دیا۔ ہمیں یہ عار محسوس ہوتی ہے، تو ان عار کو جب تک دور نہیں کریں گے، ان شرم اور عار کو جب تک اکھاڑ نہیں پھینکیں گے، تب تک یہ برائیاں ہمارے اندر جنم لیتی رہیں گی اور یہ برائیاں ہمارے اندر سرایت رہیں گی۔ ضروری ہے کہ ہم ان برائیوں سے الگ ہوں، ان برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کریں اور اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر ایک ایسا منظم اور ایک ایسا سازگار ماحول تیار کریں کہ جس میں سب کے لیے خوشیاں ہو، امیروں کے لیے بھی خوشیاں ہو، غریبوں کے لیے بھی خوشیاں ہو، جس کے گھر کے اندر بیٹے پیدا ہو ان کے لیے بھی خوشیاں ہو، اور جس گھر کے اندر بیٹیاں پیدا ہو ان کے لیے بھی خوشیاں ہو۔